آج ویو 360 میں کووڈ-19 کے علاج کے لیے ملیریا کی ادویات کا استعمال خطرے سے خالی نہیں۔ امریکہ میں خراج تحسین پانے والے پاکستانی نژاد ڈاکٹر سعود انور سے ملاقات اور لاہور کی رخسانہ اظہار، جن کے گھر سے کوئی بھوکا نہیں لوٹتا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ویو 360 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری کووڈ-19 کے علاج کے لیے اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت سی مختلف تھراپیز آزمائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس مرض کے علاج کے لیے فی الحال کوئی دوا موجود نہیں ہے۔ ایک تھراپی جو پچھلے کچھ ہفتوں سے کئی ملکوں میں سامنے آئی ہے وہ ملیریا کی ادویات کا کووڈ-19 کے مریضوں میں استعمال ہے۔ ویسے تو اب تک بڑے پیمانے پہ کوئی ایسی سائنسی تحقیق سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہو کہ ملیریا کی ادویات کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے بھی مؤثر ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد کا دعویٰ ہے کہ کم از کم 50 مریضوں کا اب تک ان دواؤں کے ذریعے کامیاب علاج کیا جا چکا ہے۔ اور ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان آج بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ملیریا ادویات کی مانگ اچانک اتنی بڑھ گئی ہے کہ مارکیٹ میں ان کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے پر طبی ماہرین انہیں ملیریا سے بچاؤ کی ادویات دے رہے ہیں۔ معالجین کہتے ہیں کہ ان ادویات میں کلوروکوئن اور ہائیڈروکسو کلوروکوئن شامل ہے، جو انسانی پھیپھڑے کے گرد ایک حفاظت کی تہ بنا دیتی ہے۔ سارے پیشنٹ جو ہیں وہ کرونا کے وہ سیریس نہیں ہوتے، صرف 5% ہوتے ہیں جو سیریس ہوں گے، یا 2% ان میں ایسے ہیں جن کو ہم نے خدا نہ خواستہ وینٹ پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو 95 سے 98% لوگ ہیں جن کو صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ان کو بخار ہے تو بخار ہے، کھانسی ہے تو کھانسی کی دوائی دے دی، اور ساتھ ہم ان کو جو اینٹی ملیریل ڈرگ ہیں اور ایزیتھرومائسین کا کمبینیشن وہ بھی سب مریضوں کو شروع کرا رہے ہیں۔ پاکستان میں 18 کمپنیاں جو ہیں وہ کلوروکین بنا رہی ہیں، اور پاکستان میں اس کی بہت شارٹیجز ہیں۔ اب ہر مریض جو کلوروکین کھانا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اب انڈیا اور چائنا جو ہے را مٹیریل بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ جو $10 میں را مٹیریل مل رہا تھا پر kg، اب وہ $250 کا بھی نہیں مل رہا۔ اور خاص طور پہ چائنا اور انڈیا کی جو کمپنیاں، انڈیا کا جو را مٹیریل ہے وایا دبئی پاکستان آ تو رہا ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ جن ادویات میں کلوروکوئن اور ہائیڈروکسو کلوروکوئن کے مرکب شامل ہیں وہ بازار میں کم دستیاب ہیں اور ان کی قیمتیں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کووڈ-19 کے علاج کے لیے ملیریا مخالف ادویات کا استعمال تب توجہ کا مرکز بنا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا ذکر کیا، اور بارہا یہ کہا کہ اگر یہ تھراپی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ طب کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا۔ لیکن امریکہ میں ہی بہت سے طبی ماہرین ان ادویات کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ان کے استعمال سے خبردار بھی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ایسے میں جب دنیا ایک نئی مہلک بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے فکر مند تھی، 5 مارچ کو انٹرنیشنل جرنل آف اینٹی مائکروبیل ایجنٹس میں چھپنے والی ایک تحقیق سے دنیا کو ٹیسٹ ٹیوب میں کیے گئے تجربات میں ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور زیتھرومائسن کو SARS-CoV-2 کے نمونے کے خلاف اثر انگیز ہونے کے بارے میں علم ہوا۔ ہائیڈروکسی کلوروکوئن ملیریا کے خلاف اشروں سے استعمال ہوتی آئی ہے، اور پھر فرانس سے نکلنے والے ایک مطالعے میں اس دوا کے انفرادی تجربات میں بھی کچھ کامیابی دیکھی گئی۔ اگرچہ عام حالات میں یہ تحقیق شاید خبروں میں جگہ بھی نہ بنا پاتی، لیکن دنیا کورونا کی وبا کے علاج کے دریافت کے لیے بے تاب تھی۔ اور پھر 19 مارچ کو صدر ٹرمپ پریس بریفنگ میں یہ کہتے سنائی دیے۔ اسے ملیریا کی دوائی کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ کافی عرصے سے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے استعمال میں ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ منصوبے کے مطابق کامیاب نہیں بھی ہوئی تو بھی اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ دوسری جانب امریکی ماہرین ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے کووڈ-19 کے علاج کے لیے استعمال کی تجویز سے متفق نہیں۔ یہ ایسی دوا نہیں جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ اگر آپ اسے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے یا غلط علامات کے علاج کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے زہریلے اثرات ہو سکتے ہیں۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے 28 مارچ کو ملیریا کی 2 ادویات کلوروکوئن فاسفیٹ اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن سلفیٹ کو کووڈ-19 کے علاج کے لیے ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم اس فیصلے کو سائنسی کمیونٹی کی جانب سے 2 وجوہ کی بنا پر تنقید کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ سائنسی تحقیق کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ دوسرے امراض کے علاج میں مؤثر ادویات کے
کورونا کے خلاف استعمال کی ہنگامی اجازت دوسرے امراض کے متاثرین کے لیے ان ادویات کی کمی پیدا کر سکتی ہے۔ لیپس اور دوسرے امراض ہیں جن کے علاج کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گروپس جو اس دوا کی وکالت کر رہے ہیں اور ایک ایسی دوا جس کا پر اثر ہونا ابھی ثابت نہیں ہوا، کووڈ-19 میں اس کے استعمال ہونے کو جواز بنا رہے ہیں، تو وہ لوگ جنہیں صحیح معنوں میں اس دوا کی ضرورت ہوگی انہیں یہ دوا نہیں مل پائے گی۔ اور اب میو کلینک کی ایک سٹڈی میں کووڈ-19 میں مریضوں میں کلوروکوئن دینے کی وجہ سے اچانک دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے موت واقع ہونے کے واقعات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر سجود احمد کہتے ہیں موجودہ حالات میں اس کے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس کا اتنا ڈر نہیں جتنا اس کے دل پر اثرات کا ہے، جس کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ امیجیٹ یوز کرتے ہیں اور اس میں QT پرولانگیشن اور وینٹریکولر ریدمیا اور سڈن کارڈک ڈیتھ کا رسک ہے۔ QT جو چیک کرتے ہیں وہ اتنا مشکل تو نہیں ہے چیک کرنا، خالی EKG ہوتی ہے۔ QT جو ملی سیکنڈ ہے وہ میٹ دا کرائٹیریا، تو پھر اس کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اونلی دا پرابلم ہے کہ جب ہم پیشنٹ جو ہے نا وہ کووڈ ڈائگنوز ہو گیا ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے ایوری 48 آور۔ ہسپتالوں میں اسٹاف کی کمی اور بڑھتے ہوئے کووڈ مریضوں کی تعداد کے باعث ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو گائیڈ لائنز کے مطابق وہ کیئر جو وہ عام حالات میں دیتے ہیں نہیں دے پا رہے، جیسے ہر مریض کا کلوروکوئن دینے سے پہلے اور پھر فالو اپ EKG کرنا، اور ان حالات میں سڈن کارڈیک ڈیتھ یا اچانک ایک ایسے کووڈ مریض کے دل کی دھڑکن بند ہو جانا جسے پہلے دل کی بیماری کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس دوا کے محفوظ ہونے کی جانب ایک سوالیہ نشان ہے۔ حال ہی میں برازیل میں 81 ہسپتالوں پر مبنی ایک کلوروکوئن سٹڈی اس وقت روک دی گئی جب ہائی ڈوز دیے جانے والے مریضوں میں 3 دن میں اریتھمیا یعنی دل کی بے قاعدہ دھڑکن دیکھی گئی، اور 10 دن کے اندر ان میں سے 11 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق حالانکہ کووڈ-19 کا کوئی علاج نہیں، لیکن یہ دوا مریض کو دینے کے لیے خاص پروٹوکول اور احتیاط برتنا ضروری ہے، ورنہ یہ فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔ کووڈ-19 کے مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بھارت کی وزارت صحت نے بھی ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے استعمال کی اجازت تو دی ہے، لیکن وہاں بھی میڈیکل ریسرچرز کا یہی کہنا ہے کہ ان ادویات کا بے دریغ استعمال خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں فی الحال صرف تجرباتی بنیادوں پہ یعنی محدود پیمانے پہ ہی استعمال کیا جائے۔ اس وقت امریکہ کی یونیورسٹی آف منیسوٹا میں بھی ایک تحقیق جاری ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اینٹی ملیریا ڈرگز کورونا وائرس کے خلاف ایک عام صحت مند شخص کی قوت مدافعت بڑھاتی ہیں یا نہیں۔ دنیا بھر میں رونما ہونے والے دلچسپ اور اہم واقعات کی اپڈیٹس کے لیے آئیے urduvoa.com کی ویب سائٹ پہ، اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کا پیج بھی ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ رکھتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو ضرور فالو کیجیے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ چین کے شہر ووہان کا لاک ڈاؤن ختم ہونے سے یہ امید تو ملی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پہ قابو پانا ممکن ہے، حالات نارمل کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ اب ووہان میں موجود بہت سے غیر ملکی طلبہ اس نئی پیش رفت سے تو بہت خوش ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کو اپنے آبائی ملکوں میں موجود اپنے اہل خانہ کی فکر بھی اب پہلے سے زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ چین میں تو اس وبا پہ کنٹرول پایا جا رہا ہے، لیکن دوسرے ملک اب بھی بہت بڑے پیمانے پہ اسی وبا سے لڑ بھی رہے ہیں۔ جب چین میں کووڈ-19 کی وبا شروع ہوئی تو 20 سے زیادہ ملکوں نے اپنے شہریوں کو ووہان شہر سے واپس بلا لیا۔ ایسے میں کئی غیر ملکی طلبہ ایسے تھے جنہوں نے یا تو وہیں رہنے کا فیصلہ کیا یا وہ وہاں سے واپس جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایسی ہی ایک طالبہ ہیں جنہوں نے فروری میں وائس آف امریکہ سے بات کی تھی۔ میرا خیال ہے اس وقت واپس جانا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر کچھ غلط ہو گیا اور میں گھر چلی گئی تو آئندہ 15 دنوں میں میں اپنے ارد گرد لوگوں کو بیمار کر دوں گی۔ 14 days I will already be contaminated۔ تاہم ووہان کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے پاکستانی طلبہ ان ہزاروں غیر ملکی طلبہ میں شامل ہیں جن کے ذہنوں پر اس وبا کے خوف اور لاک ڈاؤن نے شدید نفسیاتی اثرات چھوڑے ہیں۔ انہی میں ایک طالب علم میر حسن بھی ہیں جن کے والد کا انتقال اس ہی بحران کے دوران پاکستان میں ہوا۔ میر حسن اس موقع پر بھی پاکستان نہیں لوٹ سکے تھے۔
ہاں ظاہر ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں نفسیاتی مسائل کا سامنا بھی رہا. جب ہم ایک ہی کمرے میں بند تھے یہ سب ہی کے لیے ایک مشکل وقت ہے, ہر طرح سے ایک چیلنج ہے. میر حسن ان بہت سے پاکستانی طلباء میں شامل ہیں جو پاکستان واپسی کے لیے فلائٹس پھر سے شروع ہونے کی منتظر ہیں. یقیناً میں گھر جانا چاہتا ہوں, وہ میرا گھر ہے. چین بھی میرا گھر ہے. جب ہر روز میری ماں فون کرتی ہیں تو وہ رو دیتی ہیں. اس وقت شدید ذہنی دباؤ محسوس کرتا ہوں. جنت النہار جنہوں نے ووہان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اپنے ملک میں اس وائرس کو لے جانے کا سبب نہ بنے, اس وقت اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہیں. And right now I don't really regret. اس وقت مجھے یہاں رہ جانے میں پچھتاوا تو کوئی نہیں ہے, لیکن میرے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ میرے ملک میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. And I cannot get the real. ووہان میں ایک طرف لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا ہے لیکن اسٹوڈنٹس کی کلاسز کب شروع ہوں گی اس پر کوئی واضح ہدایت نہیں دی گئی. سحر ماجد کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ. اس وقت دنیا بھر میں ہی طبی عملے کو ایک ایسی فوج قرار دیا جا رہا ہے جو ایک نہ نظر آنے والے دشمن سے لڑ رہی ہے, اور اس لڑائی میں بہت سے میڈیکل ورکرز اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر چکے ہیں. اسی لیے جب پاکستانی امریکی ڈاکٹر سعود انور ریاست کنیٹیکٹ کے اسپتال میں کئی روز تک کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کر کے لوٹے تو علاقے کے لوگوں نے ان کے اعزاز میں ایک پریڈ نکالی اور ان کا شکریہ ادا کیا. آغا خان یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ڈاکٹر سعود انور نے وینٹیلیٹرز کی ایک ایسی سیٹنگ بھی دریافت کی ہے جس کے ذریعے ایک ہی وقت میں 7 یا اس سے بھی زیادہ مریضوں کو مصنوعی تنفس دیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر سعود انور ریاستی سینٹ کے رکن بھی ہیں اور 2 مرتبہ اپنے شہر کے میئر بھی رہ چکے ہیں. تو ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے ڈاکٹر سعود انور سے گفتگو کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ سمیت بہت سے ملک کرونا وائرس کی وبا سے لڑنے کے لیے تیار کیوں نظر نہیں آئے اور پاکستان کو کن پہلوؤں پر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے تو ہم لوگ تیار نہیں تھے, بلکہ پوری دنیا تیار نہیں تھی, مگر امریکہ کو میرے نزدیک بہتر تیاری کی ضرورت تھی. یہاں پر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی ضرورت تھی, کیونکہ اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہے جس کے اندر ہم لوگ ایک وائرس سے لڑ رہے ہیں, تو اس کے جو فوجی ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, نرسیں ہیں, ریسپیریٹری تھراپسٹ ہیں, لیب کے لوگ ہیں, سارے لوگ ہیں. تو اپنے جو فرنٹ لائن لوگوں کو اگر آپ پروٹیکشن نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تیار نہیں ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو بیمار ہیں ان لوگوں کے لیے مشینوں کی ضرورت ہے, ان کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے, تو اس کی بھی کمی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. امریکہ میں بھی اسی طریقے سے کمی ہے اس وقت. میرے نزدیک پاکستان جیسے ملک میں چیلنجز کافی زیادہ سنگین ہیں اور مجھے کافی پریشانی ہے وہاں کے حالات کی. ایون دو کہ اس وقت زیادہ پرابلم نہیں ہے, مگر جس حساب سے بیماری پھیلی ہے اس کے حساب سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں دنیا کے, جہاں پہ بہت سارے لوگ چھوٹی جگہ پر ہوں, تو آپ امریکہ کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن ہے, پورا ملک بھی بہت بڑا ہے, مگر پاکستان کے اندر بہت پاپولیشن ہے تو پر اسکوائر فٹ لوگ زیادہ ہیں. اس صورت میں لوگ ایک دوسرے کے جب قریب ہوتے ہیں تو اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور وہاں پر دوسرا یہ ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بھی کم ہے, تو آپ کو وہاں پر ایک تو لاک ڈاؤن کرنا, لاک ڈاؤن میں رہنا بہت 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 ضروری ہے. تو پاکستان کی نسبت اگر ہم دیکھتے ہیں یا اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہاں ٹیسٹنگ کے ایشوز ہیں اس لیے یہاں پہ کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں, یا کوئی اور ایسا ایشو ہے کہ امریکہ میں کیسز زیادہ ہیں؟ اسد آپ کا سوال بڑا بجا ہے. 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اب پہلے بھی ہم نے ٹیسٹ کافی کم کیے ہیں. ہمارے حساب سے امریکہ کے اندر بیماری اور بھی زیادہ ہے, جو کہ کنفرم ہوئی ہے اس سے زیادہ بیماری ہے شہروں کے اندر اور اسٹیٹس میں. چونکہ ٹیسٹ اتنے ایزیلی اویلیبل نہیں ہے یہاں پر, تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو انڈر ڈائگنوز کیا ہے. اب آپ اس بات کو پاکستان یا دوسرے ممالک میں لے جائیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں, تو اس کے اندر جو مسئلہ ہے کہ وہاں پہ تو ٹیسٹنگ اور بھی کم ہے, اور چونکہ وہاں پہ ٹیسٹنگ اور بھی کم ہے تو بیماری جو ہے اس کا مطلب ہے اور بھی زیادہ ہے, اور اس کو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ پھیلی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کنجسشن امریکہ کے نیو یارک سٹی کے اندر کنجسشن کافی ہے, جس طرح کہ کراچی کے اندر کنجسشن ہے, لاہور کے اندر ہے, پورے پاکستان کے شہروں کے اندر, بڑے شہروں کے اندر کنجسشن ہے. جب کنجسشن ہوتی ہے, جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے کو بیماری دیتے ہیں اور پھیل جاتی ہے. نیو یارک کے اندر بالکل اسی طرح پھیلی ہے, کیونکہ لوگ سب وے کے اندر
अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, लोग बसों के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, लोग शहर जो है मैनहट्टन के अंदर जब जा रहे होते हैं तो करीब होते हैं कि एक दूसरे से, क्योंकि रश इतना है। इस वजह से वहाँ पे बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली है और आग की तरह फैलती है जब ये बीमारी। हमें यही ख़तरा है, हमें यही परेशानी है कि दूसरी जगहों पे जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर भी आग की तरह फैलने का ख़तरा है। इसीलिए लॉकडाउन होना, अपने आप को बचाना, अक्लमंदी से जो आपको हुकूमत बता रही है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी काम। अभी आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो जिन्होंने सही इस बीमारी को मैनेज किया है सही तरीके से और बहुत अग्रेसिवली और बेहतरीन तरीके से, मेरे नज़दीक चाइना ने सबसे बेहतर मैनेज किया है इस वक्त। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि सिंगापुर बहुत मेहनत कर रहा है और इसके अलावा जर्मनी ने इसको मैनेज सही तरीके से किया है। अमेरिका थोड़ा बिहाइंड है की तरफ है। हमारा इलाज और तरीका और मैनेज करना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इतना सही नहीं है जितना होना चाहिए था, जो हो सकता था। अगर चाइना का डेटा जो मैंने देखा है वो मुझे काफ़ी सही लगा है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई झूठ बोल रहे हैं या इनएक्यूरेसी है। मेरे नज़दीक वो डेटा जो है, उस डेटा ने फाउंडेशन दी है इसको रिसर्च को समझने की, क्योंकि ये बीमारी जो है हर एक के लग सकती है। तो चाइनीज़ डॉक्टरों ने जो काम किया है और उनके जो पब्लिकेशंस हैं वो अब भी हमारी मदद कर रही है। मैं अब भी उन्हीं के रिसर्च देखता हूँ, जाके उसको देख के मैं फिर इलाज में कोशिश कर रहा हूँ लोगों की। पाकिस्तान में इस वक्त आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस से ज़्यादा भूख और बेरोज़गारी से परेशान है। ट्रेनों की आमदरफ्त रुकने से कुली हजरात ख़ास तौर पे इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुली चूँकि ठेकेदार के लिए काम करते हैं, लिहाजा उन्हें रेलवे से तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि अपनी आमदन का 30% उन्हें ठेकेदार को देना होता है, जिसने स्टेशन पर कुली की सर्विस मुहैया करने के लिए हुकूमत से ठेका हासिल किया होता है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कुलियों का कहना था कि उन्हें अब भी अपने हिस्से की रकम तो अदा करनी पड़ रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनकी जेब में कोई इमदाद नहीं आई। 24 तारीख के गाड़ियाँ बंद हैं, अलग लाया ना कोई गाड़ी आती है, ना कुछ मिलता है। किराए भी आ चुके हैं, सुई गैस का बिल भी, बत्ती का बिल भी, तो हम किधर से दें? कोई भी किसी पासों सानू कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगे साढ़े बच्चे है भी, बच्चे अगे बिजली के बिल आ गए, गैस के बिल आ गए, सानू कोई इन्हों की आमदनी आई ना। फंड शेख की तरफों आया ना वज़ीर आज़म की तरफों, कि फंड किया सी ना उन्होंने, वो कोई पैसा ना किसी गरीब को नहीं तक मिले। सानू भाई कोई तनख्वाह भी नहीं साड़ी है ना। रेलवे वाले अं आप अपने को 30% दे रहे हैं, सानू कोई फायदा नहीं। ये ट्रेन बंद हो जाए, सब बैठे जी, ना कोई मिल रहा सानू, ना कोई किसों तो बादो किसों कश्मीर भी चुआ बैठे जी। असी हुकूमत नूं पैसे दे रहे हैं, हुकूमत साढ़े कोलों लै रही है पैसे। इस मंदे हाल सानू हुकूमत ने जिहड़ा मदद करनी चाहिए है। ठीक है, सानू तो साढ़े कोल मुसाफिर आते हैं, असी 100-200 150 रुपया लैके असी समान उन्होंने लैके बाहर आते हैं। ठीक है, अगर ट्रेन ही बंद ने असी किधर जावांगे? मायूसी और परेशानी के इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रहे हैं, और ऐसी एक शख्सियत हैं लाहौर की रुखसाना इजहार। 2017 में हमारी साथी समन खान ने पहली मरतबा हमें रुखसाना से मिलवाया तो उनकी कहानी वायरल हो गई। 35 सालों से रुखसाना के घर के दरवाजे हर रोज़ भूखे और नादार अफराद के लिए खोले जाते हैं। हाल ही में समन खान ने एक मरतबा फिर रुखसाना इजहार के घर का रुख किया और देखा कि कोरोना वायरस भी उन्हें उनके मिशन से पीछे नहीं हटा सका। दरवाजे पे लगा हुआ है कि कोई भूखा ना सोए। ये उनका अपना घर है, 24 घंटे खुला हुआ है। बच्चों ने कहा भी अम्मी ऐसे हालात हैं, इस वक्त आप बंद कर दें, लेकिन मुझे पता था जो गार्ड वगैरह खड़े हैं, होटल सारे बंद हैं, कहीं कहीं खाना नहीं मिल रहा, ये क्या करेंगे? 35 साल पहले रुखसाना इजहार ने अपने घर के दरवाजे ज़रूरतमंद अफराद के लिए ये सोचकर खोले कि भूखे का पेट भर जाए और अपनी ज़िंदगी को भी एक मकसद मिल जाए। वो मिशन इस वक्त भी जारी है, मगर इजाफी एहतियात के साथ। गवर्नमेंट ने 4-5 फुट का फासला रखा। मेरे जाके बाहर स्टोन देखे, कम से कम 10-10 फीट का फासला है, क्योंकि लोग इतने केयरलेस होते, नहीं परवाह करते, करीब आ जाते हैं। बर्तन भी उनको दिए थे कि मतलब इसको कंडेम करने के लिए प्लास्टिक को, शॉपर को बर्तन भी अलॉट कर दिए थे कि ये अपना बर्तन लाएं और इसको रिफिल करवा लें। रुखसाना के घर पर एक दिन में 20 से 25 देगें पकती हैं, जिनकी निगरानी वो खुद करती हैं। 24 घंटे खाना चलता रहता। अकेले मैंने 18 देगें बनाई थी और साथ 2500 रोटी थी। किसी दिन सादी दाल डाल दी, किसी दिन जरा सा गोश्त डाल दिया दाल में, लेकिन एक सब्जी या दाल और एक चावल जो आ गया उसको मैंने हर हालत में देकर ही भेजना है। और अगर कुछ भी ना हो तो हमने और अंडे रखे हुए, ऑमलेट बना देते हैं, अचार डाला हुआ है,
कुछ भी नहीं होता बोतल भर के अचार देते थे। लोगों का हजूम इकट्ठा ना हो और सबके हाथ कुछ ना कुछ जरूर आए, इसके लिए सिर्फ घर के एक फर्द को खाना लेने के लिए आने की इजाजत है। बच्चों को हम जरा सा भी थोड़ी सी भी इजाजत देंगे ना तो एक माँ तो अपने साथ 5-5, 6-6 बच्चे ले आएगी और एक क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही सख्ती करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बच्चे मांग रहे होते हैं ताकि इनका इम्यून सिस्टम। वक्त गुजरने के साथ साथ रुखसाना के इस मिशन में उनके बच्चे, अजीज रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी शामिल हुए और उन्हें चंद मुखय्यर हजरात का साथ भी हासिल है। आपने राशन दे दिया, अब उसके हो सकता है उसमें ऑयल ना हो सकता है माचिस ना हो सकता है गैस का सिलेंडर ना भरा हुआ हो सकता है घर में लकड़ी ना, और ऐसा है बिल्कुल ऐसा कि एक चीज़ है तो एक नहीं है, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना खाना पकाने के लिए भी। तो मुझे ये था कि कम से कम इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है ना, उसमें ये खाना लें और घर में जाके बैठ जाएं, अब कल ही निकलें, अगले दिन निकलें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। बहरान कोई भी हो, गरीब, नादार और बुजुर्ग अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं और अमेरिका में भी हम आजकल यही सूरत हाल देख रहे हैं। इस तबके की मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसे में ही वाशिंगटन डीसी का ड्रीम सेंटर कम्युनिटी और कारोबारों की मदद से भूखों का पेट भी भर रहा है। आइए देखते हैं ये खूबसूरत रिपोर्ट। गली के इस कोने में जो अमूमन खामोश होती है, गाड़ियाँ अतिये की कई खुराक पहुँचाने के लिए रुक रही हैं। ये सब डीसी ड्रीम सेंटर के लिए है, जो वाशिंगटन के जनूब मशरक में एक मजहबी कम्युनिटी मरकज है जो अपनी बरादरी के ज़रूरतमंद अरकान में मुफ्त खाना तकसीम करता है। सेंटर खुलने से घंटों पहले ही लोगों की कतार बनना शुरू हो जाती है। मैं अब मुलाजिमत नहीं कर रही, लिहाजा मैं कुछ खाना लेने यहाँ आई हूँ। मैं घर में खुराक मुहैया करने के लिए बहुत जदोजहद करती हूँ, क्योंकि मैं 5 बच्चों को अकेले पाल रही हूँ और मेरे पास बहुत कम वसाइल हैं। लिहाजा ये जगह मेरे और मेरे अहले खाना के लिए बहुत फायदेमंद है। इस सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्नेस्ट क्लोवर का कहना है कि कोविड-19 के फैलाव के बाद से ही इस सहूलत को नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें मालूम हुआ कि 16 मार्च को शहर के स्कूल्स बंद हो जाएंगे, तो हमने अपना ड्रीम किचन दोबारा खोलना शुरू किया, जहां हम एक दिन में 100 खाने बनाते हैं। अब हम एक दिन में 200 से ज्यादा अफराद के लिए खाने बना रहे हैं। ये इदारा हिफ्ज़ाने सेहत की अशिया और जल्द खराब ना होने वाली खाने की अशिया भी फराहम करता है, लेकिन इसकी ज्यादा तवज्जो खुराक मुहैया करना है। बेशतर एहतियात इलाके के कारोबार जैसे होटल से मौसूल होते हैं। मिसाल के तौर पे वर्जीनिया के शहर रोजलिन में हॉलिडे इन ने गोश्त और दूसरी अशियाए खुर्दनोश अतिया किए हैं। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अब होटल बंद हो रहा है और हमारे पास काफी खाना बचा हुआ है, क्या ये इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हमने बहुत सारी खुराक डीसी ड्रीम सेंटर को मुहैया की। वहाँ तमाम रजाकार बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। इन अतिये की कई अशिया को बराह रास्त मकामी बरादरी में तकसीम किया गया और तंजीम के बावर्ची खाने में रजाकार इन एहतियात के इस्तेमाल से पूरा हफ्ता सैकड़ों खाने तैयार कर रहे हैं। कुछ एहतियात वर्ल्ड सेंट्रल किचन से भी आते हैं, जो इलाके की एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और बहरान के वक्त लोगों में खुराक मुहैया करती है। इन एहतियात के बगैर बहुत से लोग होंगे जो खाना नहीं खा पाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी मामूल की जिंदगी बसर करने के काबिल ना होंगे और हमें एहसास है कि अगर हम यहाँ अपनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जरूरत को पूरा करें। मार्च में जब इस फलाही प्रोग्राम का आगाज हुआ, तब से ड्रीम सेंटर 5000 से ज्यादा लोगों के लिए खुराक मुहैया कर चुका है। किसी एक इंसान की मदद करके भी अपनी कम्युनिटी में बेहतरी लाई जा सकती है। जूलिया तबो के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज का व्यू 360 यहीं होता है खत्म। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।